بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پھر اس میں کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ تو میں اپنے تجربے کی بنا پہ کہتا ہوں، پچھلے دنوں میرا ٹور تھا یہ جوڑ آباد اور میاں والی سے ملتان سائڈ کا، تو یہ دو ایسے مریض آئے جو چارپائی سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے اور چل نہیں سکتے تھے، بلکہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور چلتے تھے تو گر جاتے تھے۔ ایک تو مریض گر جاتا تھا، لیکن یہ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک گئے بیچارے، اور پھر اس مریض کو چارپائی پہ کمرے میں ڈال دیا، بس ٹھیک ہے بھی اس نے ٹھیک نہیں ہونا، اب اس کی موت ایسے ہی آئے گی۔ اللہ کا کرم، میرے ساتھ کسی ذریعے سے رابطہ ہو گیا، اس کے کلام کا عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مریضوں کو شفا دے دی، چلنے بھی لگے، اور 6 ماہ سے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، کھانا بھی صحیح کھایا اور باہر چلنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ وہ شیاطین تھے، غیر مذہب کے لوگ تھے، اور انہوں نے ان پر یہ ظلم کیا کہ 18 سال اس کی شادی رہی، اور اس کے بعد وہ طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انہوں نے علاج کروایا، ٹھیک ہوئی، اور شادی کر دی کسی اور سے۔ لیکن یہ بچیاں گھر تو نہیں رکھی جاتی نا، عزت والے تو جلدی اس کو نکاح کی طرف رغبت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا، اللہ کے کلام کی میں نے تو طاقت دیکھی ہے، میں نے تو تاثیر دیکھی ہے۔ کاش ہم اس پر یقین، قرآن پہ یقین کریں۔ ہم نے یقین کیا بابوں پر، ہم نے یقین کیا تعویذوں پر، ہم نے یقین کیا دھاگوں پر، ہم نے یقین کیا غیر شرعی بندوں، ان کو ہم نے بڑا سمجھا۔ پگڑ باندھا ہوا ہے، بڑا جبہ پہنا ہوا ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بنوں کے کسی کی قبر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو بڑے کرنے والے ہیں، جا کے ان کے پاؤں میں گرتے ہیں، اور جن کے تم گھٹنے چومتے ہو، پاؤں چومتے ہو، ہاتھ چومتے ہو، جن کے آگے تم لیٹتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ جعلی ہیں، یہ اصلی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے ایک عورت آئی، کہا جی مجھے جن تنگ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی چھڑی تھی آپ کے ہاتھ میں، آپ نے ہلکی سی چوٹ سے اس کی کمر میں لگائی، کہا بسم اللہ اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن اس کے جسم سے نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو جن چلا گیا۔ پھر ایک اور مریض آیا، آپ نے اس پر بھی ایک، یعنی یہ سمجھ لو اس کی کمر پہ تھپڑ لگایا، اور اس کو کہا بسم اللہ اکسا یا عدو اللہ انا عبداللہ، اللہ کے نام سے ذلیلہ اس سے ہٹ جا پیچھے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے شفا مانگی تھی، بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے اس سے پیچھے ہٹ جا، اللہ کے نام کی برکت سے اس کے جسم سے نکل جا۔ اب یہ بتائیں، یہ جو ادھر کام تعویذوں کا ہے، یہ کام جو اس طرف چل پڑا ہے، یہ دھاگوں کا، یہ کیا ہے؟ یہ سارا شیطانی کھیل ہے۔ اب اس شیطانی کھیل میں بہت سارے لوگ بھی پھنس چکے ہیں، خود ہی عمل کر دیتے ہیں، شیطانوں سے ان کا معاملات چلتے ہوتے ہیں، اور شیطان کو خود ہی بھیج دیتے ہیں۔ شیطان آتا ہے اور ان کو تنگ کرتا ہے، شیطان آتا ہے اور پھر وہ ان کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں، بابا جی کو بلاؤ، پیر صاحب کو بلاؤ، پیر صاحب کو فون کرو، بیٹا جلدی فون کرو کہ پیر صاحب، بابا سرکار جی پھر طبیعت خراب ہوگی۔ سرکار نے جو کرنا تھا کر دیا۔ اللہ کی کلام، اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایماندارو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب ہم بہت زیادہ اس مرض کو، جن کو کمزور کرنے کے لیے جتنی قرآن کی زیادہ تلاوت کریں گے، جتنی عمل زیادہ سے زیادہ قرآن کی کلام پڑھے گا، اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اس کا کھانا خراب ہوگا۔ اب ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے کہا جا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، وقتی طور پہ شیطان پیچھے ہٹ گیا۔ شیطانوں کا کھیل ہوتا ہے، شیطانوں کو کہتے ہیں اس کی طرف لا کے ہم نے گمراہ کرنا ہے، یہ جاہل آدمی، یہ ان پڑھ آدمی ہے، ہم نے اس کے ذریعے بڑے سارے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دیا کرو جو ایسا آدمی آتا ہے۔ ایک آدمی، میں کھل کر بات کرتا ہوں، اب بن تو چکی ہے باتیں، ایک اہل حدیث ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ میں نے دوسرے لوگوں کے پاس نہیں جانا کیونکہ ان کے پاس شرکیات کلمات ہوتے ہیں، وہ شرک سکھاتا ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں میں توحید والے ہیں، یہ بھی ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہی کوئی مفتی ہو
کوئی علامہ صاحب ہوں، کوئی حضرت صاحب ہوں، کوئی قاری صاحب ہوں جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، ہم نے صرف ان کے پاس جانا ہے۔ اب اس کے علاوہ بقایا 2 فرقے آگے، شیعہ کے آگے، بریلویوں کے آگے، ان کے ہاں کوئی تمیز نہیں۔ جو بھی ان کو پتہ چلنا فلاں کا بڑا جادو چلتا ہے، فلاں کا بڑا تویز چلتا ہے، وہ اتنی نہیں اس میں تحقیق کرتے۔ یہ 2 گروپ جو ہیں یہ بہت بڑی تحقیقات کرتے ہیں۔ اب بات تو یہ ہے، بات تو سچی ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم ایمانداروں کامیاب ہو جاؤ۔ اب وہاں ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی کس چیز کی؟ یہ قرآن کی تلاوت کی ہمیں بہت ضرورت تھی۔ قرآن کی پڑھائی کر کے ہم اس کا ستیہ ناش کرتے، جادو کو جلاتے، اور جادو جلتا ہی اللہ کی کلام سے ہے، اللہ کے نام کی جلالت سے، ویسے نہیں جلتا۔ جتنا مرضی تم باتوں سے کہو نا میں نے جلا دیا، میں نے ایسے کر دیا، میں نے ویسے، وہ تمہارا جھوٹ ہے۔ ہاں اگر تم نے اللہ کی کلام کو بہت کثرت سے پڑھا ہے تو پھر ہم مانتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے باعث شفا اور باعث رحمت بنا کے اتارا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ ظالموں کا نقصان زیادہ کرتا ہے۔ تو شیاطین ظالم ہوتے ہیں، ان کا نقصان تو اس قرآن سے ہوگا۔ جب اللہ نے کہہ دیا قرآن سے نقصان ہوگا، تم قرآن سے نقصان کرتے کیوں نہیں ہو؟ ان کو تو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، ان کو تو سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ یہ اونچی بات سے دم کرے نا، میرا دم سنے نا، میں نے دم ریکارڈ کروایا ہے، اور جو صاحب علم ہوگا وہ میرے کلام کے اگر گہرائی تک جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کلمات پڑھ رہے ہیں، یہ جو جلالت کے کلمات ہیں، ان میں کتنی پاور ہے، اور واقعتاً اس سے ان شیاطین کا نقصان ہوتا ہے اور مریض کو واقعتاً شفا ملتی ہے۔ یہ جو صاحب علم ہو، جو یہ عربی کو جانتا ہو، وہ میرے پورے دم کا شروع سے لے کے آخر تک یعنی اس کا انالیسس کرے یا اس کی انجینئرنگ کرے، اور اس کو پتہ چل جائے گا اس کی گہرائی تک جا کر کہ واقعتاً اگر ایسا عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور اپنی رحمت دکھاتا ہے، ضرور ان کے لیے اس کو باعث شفا بناتا ہے، اور واقعتاً یہ شیطان کا نقصان زیادہ کرتا ہے۔ تو ایسی ڈگر پہ جائیں آپ لوگ، اور ایسے لوگوں سے پھر جا کر وہ عورت کو کہتا تم اکیلی آنا ہے، کوئی ناف پہ تعویذ لکھ رہا ہے، کوئی اس کی چھاتی پہ تعویذ لکھ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگ پہ، یہ ایک طریقے ہوتے ہیں۔ یہ شیطانیت کو پورا کرنے تک، وہاں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے وہ کبھی ہاتھ پہ لکھے گا، کبھی پاؤں پہ لکھے گا، کرتے کرتے کہے گا ہاں بابا جی تھوڑا سا مجھے رام آیا ہے اس سے، اچھا چلے اب میں پنڈلی پہ لکھوں گا، اچھا پنڈلی پہ لکھ دیا۔ اصل کھیل تو سارا شیطان کا ہے، پیچھے شیطان اس انسان کو ورگلا رہا ہے اور اس کو نرگے میں دونوں کو لا رہا ہے۔ پنڈلی پہ لکھ دیا، تھوڑا سا اور فرق، بابا جی جو آپ نے پنڈلی پہ لکھا تھا نا اس سے مجھے زیادہ فرق پڑا ہے، اچھا چلو تو تم اگلی جمعرات کو آنا۔ اگلے پہ آئے، کہا اب میں پیٹ پہ لکھتا ہوں، ناک پہ لکھتا ہوں، وہاں زیادہ اثر ہوگا کیونکہ اس نے پیٹ طرح پکڑا ہوا ہے۔ یہ شیطانی طریقے ہیں۔ تو لوگ پھر بعد نہیں آتے، تم پھر انہی کے پاس جاتے ہو جن کے سکنڈر بنے ہوئے ہیں، اور یہ تو جس کے مرضی بنا لو۔ ہاں آگے پھر وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، کرتے کرتے وہ برائی تک پہنچ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی ہمیں اس نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، تو پھر یہ تو ہونا ہی ہونا تھا۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، وہ 70 سال کا آدمی ہو اور وہ 15 سال کی بچی ہو، 20 سال کی ہو، یہ اسلام کہتا ہے جو بھی اجنبی لیدا ہوگا اس کا کھانا خراب ضرور شیطان کر دے گا، ضرور شیطان اس کو ورگلا دے گا۔ ایسے واقعات بہت سارے ہیں، اور جن کے ہاں ہوئے ہیں، جنہوں نے کیے ہیں، اگر میری بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ تصدیق کریں گے، اور معاشرہ اس کی تصدیق کرے گا، کیوں نہ کرے؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق الامین ہیں ان کی بات ہے، یہ رب العالمین کی وحی ہے جو سب سے زیادہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کرتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے؟ تو اس لیے یہ چیزیں ان لوگوں سے باز آؤ، اور اکیلے میں کبھی دم نہ کرواؤ۔ کبھی عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ اکیلی چلی جائے، ٹھیک ہے جی مجھے دم کرو، یہ بلیک میل ہو جاتی ہے۔ اگلا بلیک میل، اصل میں دونوں کو شیطان بلیک میل کرتا ہے۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں یہ علیحدہ نہ ہوں، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ؟ اتنے تو متقی ہو، تم اتنے دلیر ہو کہ بچ جاؤ گے؟ جب پیغمبر کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر وہاں خیر نہیں ہوتی، وہاں پھر شر ہوتا ہے۔ یہ شیطان کے چاروں طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کے لیے یہ طریقے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا اے ایماندارو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو پھر اس نے دشمنی تو کرنی ہے، اس کی دشمنی تو پھر چلنی ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں سبھی کو کہ ایسے طرف بھی جا کر
اپنے مریضوں کو چارپائی پہ ڈال کر ہمیشہ کے لیے ان کو مردہ نہ کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات بتائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی اللہ سے کوئی دعا قبول کروانی ہوتی تھی تو یہ الفاظ پڑھ کر 7 دفعہ یہ الفاظ پڑھ کر پھر دعا کرتے، اللہ وہ دعا پوری کر لیتے۔ فرمایا ایسے کلمات ہیں کہ جو کسی مریض پر جا کے پڑھے جائیں، اگر اس مریض کی اس مرض میں موت نہیں لکھی، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ تو یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ مدرسے سے ملے گا، یہ مدرسے کی کتابوں سے ملے گا۔ یہ مدرسوں میں سارے گندے لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے اچھے عمل پیدا کیے ہیں، بڑے اچھے عالم پیدا کیے ہیں۔ یہ جتنے بھی علماء، یہ محدثین آئے ہیں، ائمہ کرام آئے ہیں، آخر وہ بھی تو کسی مدرسے سے ہی پڑھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں شیطان کے پراپوگنڈے سے سبھی کو محفوظ رکھے۔